الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي قال في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورہ نور کی تفسیر کا چھٹا حلقہ ہے آج ماشاءاللہ. تقریباً ہم سوچ رہے ہیں کہ آیت نمبر 11 سے کچھ آگے تک انشاءاللہ پڑھائیں گے، 20 نمبر تک انشاءاللہ. آج کے جو آیتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بدکاری کا الزام لگانے کی منافقین نے کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں منافقین، ماحول کو زہر آلود کرتے ہیں اور فتنوں میں ڈالتے ہیں. معزز حاضرین اور حضرات و خواتین، آج ہمارے سننے والوں میں اگر خواتین ہیں تو انشاءاللہ غور سے سنیے، اور مردوں کے لیے بھی انشاءاللہ یہ درس بہت مفید ہوگا. قرآن میں دو طرح کی صورتیں ہیں، مکی اور مدنی. مکی مدنی کی تعریف علماء نے کیا کی ہے؟ ہجرت سے پہلے جو اتری وہ مکی ہے، اور ہجرت کے بعد جو اتری ہے وہ مدنی ہے. یہ جمہور علماء کی تعریف ہے. مگر مکی اور مدنی کے پہچاننے کے جو ضوابط علماء نے بیان کیے ہیں، اس میں ایک ضابطہ علماء نے بیان یہ کیا ہے کہ جس صورت میں منافقین کا ذکر ہوتا ہے وہ مدنی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں سورہ نور جو ہے مدنی صورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدنی کے پاکیزہ معاشرے کو منافقین نے کیسے گندہ کیا، اور ان منافقین کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑتے تھے. دو صفت ذکر کی ہیں. لیکن یہ بات علماء نے بتائی ہے کہ جس صورت میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی صورت ہے سوائے عنکبوت کے. عنکبوت مکی صورت ہے، اس کے باوجود بھی اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، مگر وہ مستثنیٰ ہے. تو آئیے واقع افک کیا ہے، افک کا کیا معنی ہوتا ہے، آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اصل میں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غزوات میں جاتے تو لے جاتے، جیسا کہ غزوہ احد میں جانا بھی ثابت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ تھا جس کا نام تھا غزوۃ بنی المصطلق. بعض سیرت کتابوں میں اس کو غزوۃ المریسع کہا گیا ہے. شاید یہ 5-6 ہجری کے باتیں لگتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ نکلے تو جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ اسلامی لشکر نے قیام فرمایا. غور سے سنیے، اسلامی لشکر نے قیام فرمایا. تو قیام فرمایا تو حضرت عائشہ کو اور ام مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، شاید ان کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی. وہ اپنے قافلے سے کٹ کر تھوڑا دور گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے بیٹھے تھے. تو عائشہ اتنی دبلی پتلی عورت تھیں رضی اللہ عنہ وارضاہا. وہ اونٹ آتا تو اس پر ایک ٹوکرا رکھتے، اسے بولتے ہودج. تو اس میں رکھا تو عائشہ اتنی دبلی پتلی تھی کہ ان کا اس میں بیٹھنا نہ بیٹھنا دونوں برابر تھا. اونٹ چلانے والے کیا سمجھے، رسول اللہ کی بیوی تھی نہ رہے گی، بلکہ وہاں سے نکل گئے. وہ لوگ قضاء حاجت کو گئے، واپس آتے ہوئے ان کا ہار گم ہو گیا. وہ تلاش کرنے گئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ صحابہ کے ساتھ مدینے میں نکل گیا. عائشہ تنہا ہو گئیں. اس دور میں نہ فون تھا اور نہ میپ تھا. بہت پریشانی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. آ کر دیکھی اسلام میں قافلہ جا چکا ہے، وہیں بیٹھ گئیں عائشہ رضی اللہ عنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بڑے بہترین جو ہے کمانڈر تھے، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ جو ہے سورہ الفتح کی آیت ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنگ میں بھی اسی طرح دکھایا، لہٰذا آپ جیسا کمانڈر نہ دنیا نے آپ سے پہلے دیکھا، اور نہ قیامت تک آپ جیسا کامیاب ایک کمانڈر، قائد، رہنما، رہبر نہیں دیکھ سکتے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقل پائی تھی، قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل دی تھی، اتنی پاکیزہ، کامل اور پختہ عقل کسی کو ملنے اور قیامت تک ملتی نہیں. بڑی قابل رش عقل. کیوں؟ اس لیے کہ اس عقل کو الحمدللہ کیا ہوتا تھا، آسمان سے وحی کے ذریعے الحمدللہ رہبری ملتی تھی.
چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، اس جنگ میں حضرت صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ کو پیچھے رکھتے تھے ہمیشہ، تاکہ کون بھی چھوٹ گئے تو ان کو لے کر آ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت وسائل سفر بھی اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی دیکھو اپنی بیوی کیسے فکر کرتے ہیں، اپنے قافلے کی فکر کرتے ہیں، پیچھے ان کو چھوڑے۔ تو صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی میں آیا تو دیکھتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ تنہا بیٹھی ہیں، اور کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ شاید انہوں نے مطلب پردے کی آیتیں اترنے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا، مگر اتنا ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دیکھو دونوں الگ ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہم الشیطان، اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ نہیں ہونا، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ قربان جاؤ حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر، قربان جاؤ صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ کے پاک دامنی پر۔ کیسے تھے؟ حضرت عائشہ تو ماں تھیں، روحانی ماں تھی، احترام ماں تھی، اس کے باوجود بھی اخلاق دیکھو کیسے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا، بات بھی نہیں کرے، لا کر سامنے بٹھا دیے جانور، حضرت عائشہ اس پر چڑھ گئیں۔ اب شاید اس زمانے میں دیکھتے ہیں بھونی بھی سالی بھی ایسا بیٹھ کو جاتے رہتے، اللہ واروں کو دیکھتے رہتے، نعوذ باللہ ہر جگہ ہے یہ آج کا جوڑے کا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اوپر بٹھا دیا، اور ماشاءاللہ کتنے کلومیٹر تھا نہیں معلوم، وہ پانی کی جگہ تھی، وہاں سے پورا راستہ ماشاءاللہ چل کر آئے، پیچھے بھی نہیں بیٹھے۔ اور جیسے ہی حضرت عائشہ کے پیچھے رہنے کی خبر ملی، منافقین کے بارے میں ایک بات بتاتے ہیں، آدمی جیسے ہوتا ویسے دوسروں کے بارے میں سوچتا۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ قوم کیا ہے، نفاق کے ساتھ، کفر کے ساتھ، عشق کے ساتھ، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، عشق کے فتنے میں مبتلا ہونے والی قوم ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لِي أَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا۔ اللہ فرماتا ہے غزوہ تبوک کو منافقین کو بلا تو کیا بولے، ہمیں وہاں گئے تو رومی لڑکیوں کو دیکھ کر ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اللہ فرماتا ہے وہاں جانے سے پہلے جہاں فتنے میں پڑ گئے۔ تو یہ منافقین کیا ہے، عشق کے فتنے میں پڑے ہوئے تھے، دنیا کی ان کے اندر محبت تھی، گندے ذہن کے تھے، لہٰذا عربی میں بولتے المرء یقیس علی نفسہ، آدمی کیا کرتا اپنے جیسا لوگ دوسروں کو سمجھتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مدینے کے پاکیزہ ماحول کو مسموم زدہ بنا دی، اس کو زہر آلود بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہوا کیا، عبداللہ ابن ابی نے تو کہہ دیا کہ نعوذ باللہ، وہ اس کو نقل کرتے ہوئے مجھے ڈر ہوتا ہے، کفر کو نقل کرے تو نقل کا کافر ہو جاتے، بولتے ہیں یہ حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا گیا بڑا خطرناک تھا۔ یہ بات آپ سمجھ لیجئے، میں ملا کے بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ جیسے نبیوں کو چنتا ہے ویسے نبیوں کی بیویوں کو بھی چنتا ہے۔ اس وقت مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے، وہ سورۃ التحریم میں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، کہا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حضرت نوح اور لوط کی بیوی کی مثال دی، وہ نیک بندوں کے ساتھ رہ کر بھی ہدایت نہ پا سکے، تو وہ کیسے تھے، انہوں نے خیانت کی۔ یہاں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ چنانچہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما زنتا، ان دونوں نے زنا نہیں کیا، اور وہاں قول نقل کیا علامہ ابن کثیر نے کہ کسی بھی نبی کی بیوی زانیہ نہیں تھیں، آپ نوٹ کرو اسے، کسی بھی نبی کی بیوی زانیہ نہیں تھیں، اگرچہ کفر و شرک تھا وہ، مگر الحمدللہ ان کے اندر اخلاقی گراوٹ نہیں تھی۔ آپ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھ لیں، کسی بھی نبی کی بیوی زانیہ نہیں تھیں، بدکار بھی نہیں تھیں۔ آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کی بیوی کفر کی جیسے جہنم میں گئی، وہ اپنے قوم کی باتوں میں آ کر جو ہے برائی کا جو ہے شکار ہو گئی، دماغ ویسا ہو گیا ان کا۔ تو بولتے ہیں ما بغت امرأۃ نبی قط، یہ ابن کثیر میں ہے عبارت، کسی کی بیوی جو ہے زانیہ نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یہ تو شاید کپڑے میں لا کر بولے جبرائیل علیہ السلام اللہ حکم دے دن شادی کر لو بول کے، ایسی پاک دامن عورت تھی۔ اللہ جزا خیر دے، رحمت للعالمین کے مؤلف قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کو کیا بہترین کتاب، سیرت کی کتاب، یہ خرید کر اپنے پاس رکھنا۔ جامعہ دارالسلام میں شاید جب بچے فارغ ہوتے تو پہلا انعام جو ہے دیتے ہیں
رحمۃ للعالمین، یہ قاضی محمد سلمان منصور پوری کی ہے یہ۔ دوسرا جو انعام ہے وہ رحمت عالم ہے، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کو محدثین کے منہج پر چھان کر کے دقت کے ماشاءاللہ مقالات کو جو روایتوں کو جمع کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بدکاری کا الزام لگانے کے لیے پورے مدینہ کے ماحول کو خراب کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کا اتنا اثر ہوا، اللہ اکبر، اللہ جو ہے ان کو صبر کا جو بدلہ دے۔ تو اللہ کے نبی پریشان ہو گئے مدینہ میں۔ کیا پریشان ہوئے؟ آپ بلا کر پوچھتے کیا تو بھی دیکھے گا میرے بیوی کے اندر تمہیں؟ اسے ہوتا نا، وہ ایک عام عورت پہ الزام لگ گیا تو شوہر بیوی لڑنا شروع ہو جاتے، اگر کسی عام عورت کے بارے میں الزام لگا دیا تو لڑائی شروع ہوتی، لوگ باہر نکل جاتے۔ مگر کائنات کے سب سے پاکیزہ انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن جو ہے، کیا ہے پاک دامن عورتوں کی سردار بول سکتے، ویسے اوپر جو ہے الزام لگایا گیا۔ تو حضرت اللہ کے نبی بلا کر پوچھے بریرہ کو، تو کیا بولے ویسے عورت دیکھی نہیں میں، اور وہ بولتے بریرہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کا جو ان کی لونڈی تھی، غلام تھی، تو آٹا گوند کے رکھتی، بکری کھا کے چلے تھے، بس اتنا ہی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تھوڑا آگے بڑھ کر کہہ دیا یا رسول اللہ، ان کے علاوہ کام آپ کو کوئی دوسری عورت نہیں ملتی کیا؟ یہ بات جب آتے عائشہ کو معلوم ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی دل کو بہت برا گزرا۔ ان جیسے واقعات کو رکھ کر عائشہ اور علی کے جو ہے اختلافات کو شیعہ اچھالتے ہیں، لہٰذا نہیں اچھالنا چاہیے، بلکہ دونوں میں محبت بھی تھی۔ جب جنگ جمل میں عائشہ گئیں تو جمل نامی مقام سے لے کر مدینہ تک ماشاءاللہ پہنچایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ کو، اور رات میں ٹھہرنے کا بھی الحمدللہ انہیں انتظام فرمایا۔ یہ تھی ساس اور داماد کا تعلق۔ تو آپ دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اور حضرت عائشہ کی حالت تو کیا تھی، وہ تو بولتی ہیں میں نبی کے گھر میں تھی، مدینہ کا پورا ماحول مسموم، ہر ایک آدمی بات کر رہا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نیند غائب ہو گئی کئی مہینوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے امی کے گھر چلے جاؤں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر بیوی کو اپنے شوہر گھر میں طبیعت نہیں کچھ بھی نہیں تو اپنی ماں گھر جا سکتی، اجازت دے سکتے، تو چلے گئی۔ تو کیا کہتی ہیں وہاں جا کر دیکھتے بھی نیند نہیں آتی رات بھر۔ اللہ کے نبی آتے، سلام کرتے، پوچھتے کیا عائشہ کیا حال ہے؟ بس سلام کا جواب دیتے، بخار بھی آ گئی، ایسے ہی کئی راتیں گزر گئیں، مدینہ کا ماحول بھی مسموم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں الحمدللہ آیتیں اتاریں۔ دیکھیے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں آیتیں اتاریں، تقریباً کتنی آیتیں؟ 10 سے 11 آیتیں، بعض علماء بولتے ہیں پوری 17 آیتیں اتاری۔ عائشہ بولتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس نے میری ذات میں آیتیں اتاری۔ جب آیتیں اتر گئیں اللہ کے نبی کے خوشی کا ٹھکانے، اللہ اکبر، خوشی کے ٹھکانے نہیں۔ اس موقع پر جا کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتریں تو حضرت عائشہ کی ماں تھی، شاید ام رومانہ نام تھا ان کا، جا کے بولی جاؤ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو تربیت دیکھو، نبی کے گھر میں رہ کر کیسی باتیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، نہیں میں اللہ کے نبی کا شکر نہیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اس واقعے کو اللہ یہاں بیان فرماتا ہے، تو ہم جو ہے اب آپ کے سامنے وہ آیتیں پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے دیکھو۔ بے شک ایک جماعت کھلا جھوٹ لے کر آئی اور فرماتا ہے لا تحسبوہ شر لکم، اس کو غلط مت سمجھو بلکہ وہ خیر ہے۔ کیا خیر ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا عائشہ کو گرانا چاہا اللہ قیامت تک اٹھا دیا، بلکہ ایک جگہ فرماتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ عائشہ کی پاکیزگی، ان کی پاک دامنی برات میں جتنی آیتیں اتری ہیں وہ قیامت تک مسلمانوں کی مسجدوں میں الحمدللہ پڑھی جاتی رہیں گی۔ گرانے کی کوشش کی، اللہ اونچا اٹھا دیا، اور فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جس نے جتنا حصہ لیا اسے عذاب ہوگا۔ اور وہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، اللہ اکبر، کیسی اللہ کے نبی نے حکمت اپنائی۔ یہ بڑا واقعہ تھا، اگر نبی چاہتے تو وہ الزام لگانے والا منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، نبی چاہتے تو اسے سنسار کر سکتے تھے، مار سکتے تھے، لیکن نبی کی حکمت کیا عمل بولتے دیکھو والذی تولی کبرہ، جس نے بڑا حصہ لیا اس لیے عذاب عظیم ہے۔ تو کیوں چھوڑا سزا دیے بغیر؟ حالانکہ عائشہ پر الزام لگانے والے 3 صحابہ بھی وہ مدینہ کے مسموم ماحول سے متاثر ہو گئے۔ ان کے نام ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ، 2 مردوں کے ساتھ ایک عورت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ صحابیات کو جو ہے کیا کرے 80 کوڑے لگائے۔
تو اللہ کے نبی نے اتنا بڑا جو الزام لگایا اس پر اللہ کے نبی نے کیوں چھوڑا؟ اس کے 5 جوابات دیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ یا زاد المعاد میں، اور علامہ شوکانی نے بھی فتح القدیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں۔ اللہ کے نبی نے کیوں چھوڑا؟ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ آخرت کا عذاب اس کے لیے کافی ہے۔ آخرت کا عذاب جب اس کے لیے کافی ہے تو دنیا میں عذاب دے کر کیا کروں گا میں؟ وَلَعَذَابُ اللَّهِ اکبر، آخرت کا عذاب بڑا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اشق۔ اللہ دیکھ لیتا، جیسے بولتے نا، اگر کوئی آدمی دنیا میں لڑ لے یہاں ہوگا تو ہوگا، اگر کوئی بولا میں اپنا مسئلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کیا، اور آخرت میں جو رسوائی ملے گی اسے، اس رسوائی کو رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے، تحمل سے، قوت برداشت سے ماشاءاللہ کام لیا۔ دوسری وجہ یہ ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الزام لگانے کی پاداش میں عبداللہ ابن ابی کو اگر مارتے نا تو کیا ہوتا؟ لوگ بولتے کہ محمد اپنے ماننے والوں کو مار رہا ہے، اس لیے کہ مطلب کیا ہوا، وہ لوگ ظاہر طور پر مسلمان تھے نا۔ اس میں دوسری چیز یہ ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مارتے تو لوگ بولتے کہ ان محمد یقتل اصحابہ۔ اس میں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر عبداللہ ابن ابی کو مارتے نا کیا ہوتا؟ منافقین کے پورے آ کر فتنہ مچاتے۔ وہ فتنہ کیا مچتا کہ ہمارے سردار کو مارے نا، اس لیے ہم جو ہے مارنے کے تیار ہو جاتے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ہمیشہ ماحول میں امن پسند کرتے تھے، کبھی فساد کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے بڑا حصہ لیا اس کا بڑا خطرناک انجام ہوگا۔ اب اس سے پہلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے، ایک پاک دامن عورت پہ الزام لگا تو 80 کوڑے مارنا بولے، تو آپ بتائیے نبی کی پاکیزہ پاک دامن بیوی پر الزام لگا تو کتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں من قذف عائشہ فقد کفر، جس نے حضرت عائشہ پہ الزام لگایا اس نے کفر کیا۔ آپ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھو آپ لوگ سوچیں، اس وقت امت مسلمہ کو خارجی دشمنوں کا بہت زیادہ جو ہے کیا ہے، تسلط ہے، ان سے پریشانی ہے۔ ان دشمنان اسلام میں ایک دشمن جو ہے شیعہ اور رافضی بھی ہیں۔ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیا گائے ذبح کرو، بولے تو عائشہ کو ذبح کر دو تمہیں، ویسا بولے انہوں۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب میں مہدی منتظر آئے گا، ان کے پاس ہے، وہ کوسے کی سوراخ میں سے نکلتا اور نکل کر وہاں سے سب سے پہلے وہ بقیع میں جا کے عائشہ کو خبر سے اٹھا کے نعوذ باللہ اس پر کوڑے برسائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ اور ایران میں شاید ہر سال حضرت عائشہ کو گرانے کے وجہ سے بڑی کانفرنس ہوتی، اور میں نے تو یہ سمجھا کہ سنیت سے شیعہ میں جانے کے لیے کلمہ پڑھاتا انہیں شیعہ عالم کیا بولتا ہے، میں اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں ان ابا بکر و عمر و عائشہ و حفصہ فی النار، عائشہ کو بھی، ابو بکر کو بھی، حفصہ کو، عمر کو جب تک جہنمی نہیں بول تب تک وہ شیعہ نہیں ہوتا انہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طریقے سے نماز فجر کے قنوت میں وہ لوگ صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گرانے کی کوشش کی، اللہ نے اونچا اٹھا دیا، مگر دیکھتے ہیں آج اس بارے میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی بھی ہوتی ہے، اور یہ گستاخی سکھائے شیعہ ہی۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اردو زبان میں سب سے اچھی جو کتاب لکھی گئی وہ بھی یاد آئی، مجھے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کتاب ہے سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، سیرت عائشہ۔ ماشاءاللہ بڑی بہترین کتاب۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ لوگ پوچھتے کیسا اتنا چھوٹی بچی کا یہ ہو جاتا، رخصتی ہو جاتی ہے؟ ہمارے پاس تو 9 سال کی عمر میں بچی جو ہے 4th 5th میں پڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ جو اعتراض ہوا، اس اعتراض کا الحمدللہ سیرت عائشہ کے آخری میں جواب بھی دیا گیا، عربی میں ہے۔ لہٰذا 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور نبی کے ساتھ ماشاءاللہ 9 سال رہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو 18 سے 20 سال کے درمیان ان کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جب تم نے سنا عائشہ کے بارے میں الزام تو یہ خیر سمجھے کیا، یہ تو بہت جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، الزام لگانے کے بعد کیا ہے اسلام کی شرط؟ الزام لگا تو 4 کیا گواہ لانا، دیکھو 4 گواہ نہیں لائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، دیکھو استلقونہ بألسنتکم،
جب تم اپنی زبان سے عائشہ پر الزام کی بات کر رہے تھے، اللہ کے الفاظ دیکھو، وَتَفُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اور تم زبان سے بول رہے اللہ کی نبی کی بیوی ایسا کری، تمہیں علم نہیں کہ تم کیا بول رہے ہو۔ دیکھو وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اس کو تم بڑا تم معمولی سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کی عزت سے کھیلنا بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کھیل سکتے آپ، اگر آپ کھیلتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ آج لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں پہلے صف میں نماز پڑھتے، لوگوں کی عزت سے کھیلتے، اگر نبی کے ساتھ یا نبی کی بیوی کا کھیلا جائے تو اس جرم کی قناعت اور بڑھ جاتی ہے۔ لہذا فرمایا، یاد رکھو اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہیں عذاب آ جاتا۔ اور یہی بولنا تھا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، عائشہ کے بارے میں منہ کھولتے ہوئے ہمیں ڈر ہوتا ہے، سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ تو بہت بہتان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس طرح کی تم جو ہے اس طرح کی بات دوبارہ نہ بولو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ فحش پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خطرناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے ہو۔ اور اللہ کی فرماتا ہے، یہ شیطان ایسا عزت کے بارے میں لوگوں کی عزت کھلواڑ کرتا ہے، اسی لیے کہا اے ایمان والو اللہ جو ہے شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اور آگے فرماتا ہے کہ وہاں ایک بات آتی ہے تو شاید طویل ہو جائے گی، تو یہ واقعی افک جو ہے نا، اس کے بارے میں مجھے اپنے استاد محترم مولانا ظہیر الدین اثری رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو رائے درگ میں بھی شیخ الحدیث تھے، الحمدللہ جامعہ میں بھی عمر آباد میں 50 سال تک انہوں نے الحمدللہ ابو داود مشکات وغیرہ پڑھایا۔ شیخ ایک مضمون لکھے تھے، عمر آباد سے ایک پرچہ نکلتا ماہانہ منتلی راہ اعتدال، اس میں ایک جملہ مجھے ایک مضمون یاد آتا ہے، مضمون کا عنوان تھا واقعی افک دشمنان اسلام کی سازش۔ حقیقت میں یہی ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو چنتا، نبیوں کو بیویوں کو چنتا ہے۔ قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے تو رحمۃ اللہ عالمین میں رسول اللہ کو ان کی بیویوں کا نسب جوڑ کر بتایا کہ اللہ کیسے چنتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نبیوں کو چنتا ہے ویسے کس کو چنتا ہے؟ نبی کا بیویوں کو بھی چنتا ہے، بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں نہیں، تم کا بہت بڑا اونچا درجہ ہے۔ لہٰذا صحابہ کے بارے میں بغض و عداوت پیدا کرنا اور ان کے بارے میں گستاخی کرنا، یہ تو یہودیوں کی روش ہے۔ آج کل بھی دیکھتے ہیں، سلمان ندوی ایک عالم ہے، وہ تو معاویہ کے بارے میں کتے کی طرح بھونک رہا ہے، وہ تو بولتا ہے کہ صحابہ منافق تھے۔ حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ بولنا مطلب ظلم ہے، وہ تو شیعہ اور رافضیوں کو خوش کر رہا ہے، اور خود ندوہ والوں نے الحمدللہ اس سے برات کا اظہار کیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ معمولی عالم مطلب نہیں تھے، کسی بھی صحابی کے بارے میں برا بھلا بولنا یہ اصل میں دل میں بغض عداوت ہے۔ اللہ نے تو سورۃ الحشر میں جہاں دعا سکھائی تو وہیں کہا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ صحابہ گزر چکے، متابعین گزر چکے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ نہ رکھ۔ لہٰذا اپنے دلوں میں کینہ رکھنا منافقین کی علامت ہے۔ لہٰذا جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے وہ صحابہ کا دشمن ہوتا ہے۔ آپ نے اسی لیے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، کہا کہ انصاری صحابہ سے محبت رکھنا ایمان کی دلیل ہے، اور ان سے بغض و عداوت رکھنا یہ کفر اور نفاق کی دلیل ہے۔ مجھے اس وقت تو امام طحاوی کا وہ قول یاد آتا ہے، اس میں کہتے ہیں وَنَحْنُ نُحِبُّ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان میں حد سے آگے بڑھتے بھی نہیں، اور ہمیشہ ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہم اس کے درمیان میں اپنی زبانوں کو خاموش رکھتے ہیں کہ آگے کیا کہتے ہیں، دیکھو حبہم دین و ایمان و احسان، ان سے محبت کرنا ہمارے دین، عقیدے، ایمان و احسان کا ایک حصہ ہے۔ اور کہا وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ وَكُفْرٌ وَطُغْيَانٌ، یہ الفاظ پہ غور کیجئے، انہیں دشمنی کرنا نفاق کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے، اور طغیانی کی علامت ہے۔ لہٰذا منافقین نے حالات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینہ کے پاکیزہ ماحول کو معصوم بنانے کی کوشش کی، زہر حالت بنانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جو الزام لگایا وہ بالکل غلط تھا، جیسے کہ اس سے پہلے خود کہا گیا کہ عام عورت پہ پاک دامن لگانے کے 80 کوڑے مارے جائیں گے، تو جب انہوں نے گرانے کی کوشش کی اللہ نے مکمل طور پر اونچا اٹھا دیا۔ لہذا صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو پاک رکھیے، قلب سلیم بنائیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بھی عزت کرنا،
اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ آج کل تو دیکھتے ہیں عائشہ کا نام کی بھی توہین ہوتی ہے، کیسے چپل کی دکان میں نام رکھتے ہیں عائشہ فٹ ویئر بول کے، غلط ہوگا نا یہ، لہذا صحابہ کے نام کی ثابت تو ہونا چاہیے۔ اور میں عورتوں سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو پڑھیں، اور اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو علم تھا، اگر اس علم کو اگر آپ ایک پلڑے میں رکھو، قیامت تک پیدا ہونے والی ساری مسلمان عورتوں کے ایک علم ایک پلڑے میں رکھو، ساری دنیا کے مسلم خواتین کا علم بھی حضرت عائشہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو خواتین پر اللہ کا احسان ہے، رسول اللہ کا احسان ہے، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا احسان بھی ہے۔ تو ایسی مسلمان جو ہے پاکیزہ عورت کے بارے میں منہ کھولنا یہ غلط بات ہے، اور وہ تقریریں، وہ اشخاص، وہ چینل، وہ کتابیں جو صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتی ہیں، ان سے دور رہیے۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے راضی ہو جائے، انہوں نے جو حدیثیں چھوڑی ہیں وہ حدیثیں ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں میں صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی عورتوں کو صحابہ صحابیات کے نمونہ بنا کر اپنے زندگی میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان